کا نام کیا ہے؟ ڈاکٹر ذوالفقار صاحب نے چھوٹے شاہ صاحب سے رابطہ کیا اور میں آپ سب کی بارگاہ میں سر کے بل چل کے حاضر خدمت ہوں، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں آپ کی سماعتوں کے اوپر پوری طرح اتر نہیں سکتا، کیونکہ نہ مجھے شعر و شاعری آتی ہے، نہ مجھے کو واقعات آتے ہیں، نہ مجھے کو قصے کہانیاں پڑھنی ہوتی ہیں، تو بڑا بور شخص ہوں میں، خود بھی بور ہوتا ہوں اور دوسروں کو بھی بور کر دیتا ہوں۔ بہرحال اب آپ نے یاد کیا ہے تو برداشت کریں۔ میرے سامنے قرآن حکیم ہے اور چونکہ بزرگ سادات زمین پر تشریف فرما تھے، اس لیے میرا حوصلہ نہیں ہوا کرسی پر بیٹھنے کا۔ میرا اگر بس چلے تو میں اس سے بھی نیچے آپ کے پاس آ جاؤں۔ آپ جتنے افراد تشریف فرمائے سبھی میرے صاحب و سردار ہیں، آپ کی جوتیاں بھی میری پلکوں کا تاج ہیں۔ قرآن حکیم میں کم از کم 300 آیات ایسی ہیں جو مولا کائنات کی شان میں اتری ہیں۔ میں دوبارہ گزارش کر رہا ہوں کہ قرآن پاک میں کم و بیش 300 آیات ایسی ہیں جو مولا مرتضیٰ کی شان میں اتری ہیں۔ ان میں سے ایک آیت جو بڑی معروف ہے سورہ عاشوراء میں، 42واں سورہ ہے قرآن حکیم کا، اور 23 نمبر آیت بڑی شہرہ آفاق آیت ہے۔ جی پورے 4، اچھا، بڑی معروف آیت ہے۔ دوبارہ گزارش سنیں کہ سورہ عاشوراء 42 نمبر سورہ ہے اور 23 نمبر آیت ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ۔ یہاں یہ آیت ختم ہوتی ہے۔ میرا دل کر رہا ہے ایک دفعہ آپ پھر اس کی تلاوت سن لیں۔ ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور۔ یہ جو آیت مجیدہ ہے، یہ جو میرے پاس قرآن پاک ہے، اس میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ امجد صاحب اردو پڑھیں گے اوپر سے دیکھ کے، اردو آپ پھر مائک لیں، مائک لیں، یہ یہاں سے پڑھ دیں، یہاں لے بھی دیکھیں، میں نہیں پڑھ رہا، امجد صاحب پڑھ رہے، پڑھ لیں، بس یہ 2 بندوں کا خیال ہے، پڑھ لیں، باقی چوپ ہیں۔ اچھا جی، یہاں سے ایک مرتبہ، ایک تو یہ مراد ہے، ایک تو یہ کہ مراد اس سے حضرت علی و حضرت فاطمہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے کہ اس آیت میں جن کی بات ہے نا وہ علی ہیں۔ دیکھیں ان کی طرف دیکھیں، یہ فرما رہے ہیں کہ میں اوپر سے دیکھ کے پڑھ رہا ہوں کہ یہاں لکھا ہے کہ یہاں آیت میں ذکر کس کا ہے؟ حضرت علی کا۔
علی کا نام سارے لیں. حضرت علی پاک. اچھا پھر جی وہ حضرت فاطمہ. یہ فرما رہے ہیں کہ یہاں لکھا ہے کہ اللہ نے اس آیت میں حسین کی ماں کا ذکر کیا ہے. نہیں میں نہیں پڑھ رہا، یہ فرما رہے ہیں کہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے اس آیت میں سیدہ فاطمہ کا ذکر کیا ہے. اچھا جی پھر جی وہ حضرات حسنین کریمین ہیں. یہ فرما رہے ہیں کہ یہاں اللہ نے حسن کا ذکر کیا ہے. چھوٹا جملہ ہے جس پہ آپ ٹھنڈا بول گئے ہیں. یہ فرما رہے ہیں کہ یہاں اللہ نے حسین کا خود ذکر کیا ہے. یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ اس آیت میں علی کا ذکر کر رہا ہے. میں نے قرآن رکھ دیا ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا آپ کے نقیب محفل کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی اس آیت میں اللہ ہو کے علی علی کر رہا ہے. اللہ ہو کے یہ اب جملہ کہہ لیں. آپ کو قرآن سے پڑھ دیا ہے اور میں نے نہیں پڑھا. نقیب محفل کی اللہ عمر دراز کرے، سے دے، زور نقابت میں اور برکت دے. وہ انہوں نے کہا ہے کہ اللہ اس آیت میں علی علی کر رہا ہے. میں نے وہ جملہ پکڑ لیا کہ بھائی اللہ ہو کے مولا علی کا ذکر کرتا ہے. اچھا نہیں، اب یہ ویڈیو میں کیپچر ہو گیا ہے اور دور تک یہ جملہ چلا جائے گا. دنیا اس جملے کو سنے گی کہ سادات اور علماء میں بیٹھ کے ایک نلائق سونم شاہ نے کہا اللہ علی علی کرتا ہے. بھائی علی علی ہم بھی کرتے ہیں اور اللہ بھی کرتا ہے، لیکن یہاں تھوڑا فرق یہ ہے، ہم علی علی کریں تو ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ علی علی کرے تو علی کے درجے بلند ہوتے ہیں. اللہ علی علی کرے تو علی کی شان بلند ہوتی ہے. اللہ علی علی کرے تو نبی کے گھر کی عزت اور بلند ہوتی ہے. اچھا بھئی آپ کو سمجھ آ گئی ہے. اب پوری آیت میں بات کس کی ہے؟ مولا علی کی ہے، سیدہ فاطمہ کی ہے. سپیکر مکمل طور پہ سادہ کر دیں، مجھے بالکل ایکو نہیں چاہیے، ڈیلے نہیں چاہیے، ریپیٹ نہیں چاہیے. کمپلیٹ سادہ کریں، ذرا بھی شعر نہیں آنا، کوئی شاعری، کوئی قصہ، کوئی کہانی نہیں آنی. رائٹ 4 بجے گفتگو کا آغاز ہو گیا ہے. میں نے صرف یہ ترجمہ کرنا ہے اور آپ سے اجازت لے لینی ہے. بس میرا خیال ہے آج خطاب بھی نہیں ہو سکتا، بس آپ ترجمہ اس آیت کا سن لیں اور مجھے اجازت دے دیں. ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بات کس کی ہے؟ نبی کے گھر کی. بات کس کی ہے؟ نبی کے، یعنی آلے، شاباش جی، آلے رسول کی بات ہے اور اللہ نے کی ہے. کہاں سے شروع کی؟ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالکا، ذالکا آگے ہے الذی، ذالکا یہ، الذی وہ، ذالک الذی یہ وہ، یبشر اللہ خوشخبری ہے جو اللہ دیتا ہے. یہ وہ خوشخبری ہے جو اللہ دیتا ہے. نہیں میں آگے کیسے چلوں، آپ چپ بیٹھے. میں پھر عرض کر رہا ہوں، یہ وہ خوشخبری ہے جو اللہ دیتا ہے. نہیں میں پھر پڑھ رہا ہوں، یہ وہ خوشخبری ہے جو اللہ دیتا ہے. نہیں آپ میری طرف دیکھیں، سیالوی صاحب ادھر ادھر نہ دیکھیں. کون سی خوشخبری؟ نہیں، مولا علی کا ذکر وہ خوشخبری ہے جو اللہ خود دیتا ہے. میں منت کرتا ہوں اپنے کریم رب کی بارگاہ میں، نمازیں تو نے ہم سے پڑھوائی ہیں، روزے ہم سے رکھوائے ہیں، حج تو نے ہم سے کروایا ہے، زکاتیں تو نے ہم سے دلوائی ہیں، سارے کام تو ہم پہ چھوڑے ہیں. ایک علی کا ذکر تھا وہ بھی ہم پہ چھوڑ دے، خود کیوں کر رہا ہے؟ فرمایا زمانے والوں نمازیں آسان ہیں، اس گھر کا ذکر مشکل ہے.
اس لیے اسے بندوں پر نہیں چھوڑا، اور میں اللہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ علی کا ذکر کرنا بندوں کے بس کا روگ نہیں تھا، جبھی تو خود کر رہا ہوں۔ ذالک الذی یبشر اللہ، یہ وہ خوشخبری ہے جو اللہ دیتا ہے، اللہ۔ اچھا میں ایک عرض کروں، یہ جو الذی ہے یہ اسم موصول ہے۔ اچھا اسم موصول میں یہ واحد کا صیغہ ہے۔ اب اس میں ترجمہ یہ نہیں ہے جو میں کرنے لگا ہوں، آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، علماء تک بات جائے گی۔ بنتا ہے ذالک الذی یبشر اللہ، محمد کی اولاد کی کائنات میں وہ واحد خوشخبری ہے جو اللہ دیتا ہے۔ میں منت کرتا ہوں یا اللہ باقی خوشخبریاں قرآن میں کس نے دی ہیں؟ فرمایا میں نے دی ہیں۔ تو یہاں یہ کیوں کہا فقط ایک خوشخبری ہے جو میں دیتا ہوں؟ فرمایا زمانے والوں خوشخبری کائنات میں یہی ہے، باقی سارا اس کا صدقہ مل رہا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ چلو اب آگے چلتے ہیں۔ ذالک الذی یبشر اللہ، علی کی خوشخبری، حسن کی خوشخبری، حسین کی خوشخبری، فاطمہ کی خوشخبری، یہ ہے خوش خبر۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے سنتے ہی مومن کا خوش ہونا بنتا ہے، اس کو سنتے ہی مومن کا خوش ہونا بنتا ہے، یعنی علی کا ذکر بندوں کو خوش کرے اگر مومن ہیں۔ بھئی علی کے ذکر پر خوش ہو جاؤ، کیونکہ اللہ نے اسے خوشخبری کہا۔ اسے کیا کہا؟ اچھا میں آپ کے یہاں پہلی دفعہ آیا ہوں زندگی میں، مجھے ایم پی ایم این اے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، مجھے پتہ نہیں کون ہے کیسے ہیں۔ جتنی بڑی مرضی خوشخبری ہونا، بندہ خوش نہیں ہوتا اگر خوشخبری دینے والے پر کوئی شک ہو۔ مطلب ایک ایم پی اے ہے، وہ سارا شرابی ہے، زانی ہے، بدماش ہے، بکواس کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، وہ یہاں آگے کہہ دے کہ بھائی مبارک ہو، خوشخبری ہے، صبح یہاں سے موٹر وے گزار دیں گے۔ آپ مسکرا پڑیں گے، کہیں گے بکواس کر دے، عادت ہے دی پونکن دی، کوئی گل نہیں۔ اس کا مطلب ہے خوشخبری تو تھی لیکن آپ خوش نہیں ہوئے کیونکہ دینے والے پر شک ہے۔ اچھا نہیں میں سمجھا نہیں سکا، میں پھر عرض کرتا ہوں، بندہ نیک ہے، شریف ہے، بہت اچھا آدمی ہے، خوشخبری بھی سچی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس میں آپ کا ہی نقصان ہو رہا ہے۔ میں تو خوش ہو جاؤں گا کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ محبت ہو گئی، اب میں جلدی سے آ جاؤں گا، موٹر وے یہاں سے بن جائے گی، اس نے کہا یہاں سے موٹر وے گزرے گی، میں 2 گھنٹے میں آ جایا کروں گا، سارا پینڈا میرا مک گیا۔ لیکن جس کی ساری زمینیں موٹر وے میں آ گئیں، اس کا سارا نقصان ہو گیا، 1 روپیہ نہیں ملا زمین کا، وہ تو کہے گا بیڑا غرق ہو جائے۔ یہ بھی کوئی خوشخبری ہے؟ اب خوشخبری پر خوش وہ نہیں ہوتا جس کا کوئی نقصان ہو جائے یا دینے والے پر کوئی شک ہو۔ یہ قرآن ہے، وہ ویڈیو کیمرہ ہے۔ اللہ نے فرمایا علی کے ذکر پر خوش ہو جاؤ، علی کے ذکر پر مومن خوش ہو جائے۔ اب مولا علی کے ذکر پر خوش وہ نہیں ہو سکتا یا تو اسے اللہ پہ شک ہے یا علی کے ذکر میں اس کا نقصان ہو گیا۔ آئے ہائے، بولو، جسے اللہ پہ شک نہیں وہ بولو، اور جس کا علی کے ذکر میں نقصان نہیں وہ سبحان اللہ کہو نا۔ اللہ فرماتے ہیں ماشاءاللہ، پتہ چل رہا ہے نا جی، سمجھ آ رہی ہے نا، بور تو نہیں ہو رہے نا جی؟ جہاں ہو جائیں گے میں چھوڑ دوں گا، ممبر چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ ذالک الذی یبشر اللہ، یہ وہ خوشخبری ہے آل محمد کا ذکر جو اللہ دیتا ہے۔ اچھا بھئی اب اگلا لفظ عبادہ نہیں آگے چل سکتے، قریب آئیں، عبادہ کا معنی اللہ اپنے بندوں کو، ٹھیک ہے بس کافی ہے، یہ پھر کریں اللہ اپنے بندوں کو، یہ ہو کا معنی ہے اپنے، یعنی اللہ نے کہا میں علی کا ذکر غیروں سے نہیں کرتا، اپنوں سے۔ ہائے کربلا والوں کے ذکر میں آنے والوں، اللہ نے قرآن میں تمہیں اپنا کہہ دیا۔
اچھا میرا خیال ہے ہم اپنے چاچے کی ساری عمر نوکری کریں نا تو کوئی ایک آدھی بات اس کی نافرمانی والی ہو جائے اور اس کی نہ مانی جائے تو وہ بندوں سے کہہ دیتا ہے بس بھائی میرا وہ کھ نہیں لگتا، وہ دا میرا کوئی تعلق نہیں، بس بھائی ساڈی وہ بس سے اج تو بعد وہ میرا کھ نہیں لگتا۔ ساری عمر جدی منی ہوئے ایک نہ منی وہ سکا چاچا ہو کے آخ چھڑدا تو میرا کھ نہیں لگتا، ساری زندگی پاک رب دی مندے نہیں پے، وہ پھر پہ آندا ہے محمد اے میرے اپنے نے، اے میرے اپنے نے، اے میرے اپنے نے، یا اللہ وجہ کی یہ فرمایا بڑے نکمے نے پر نبی دے گھر نال پیار کرتے ہیں۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ، میں نے کہا تھا آج خطاب نہیں ہوگا صرف ترجمہ ہوگا اور میں چلا جاؤں گا۔ عبادہ الذین آمنوا، اللہ نے فرمایا علی کا ذکر مومنوں سے ہے۔ علی کا ذکر کن سے ہے؟ سارے لفظ بولو کن سے ہے؟ مومنوں سے ہے، مومنوں سے۔ کمال لفظ ہے آمنو قرآن میں۔ ہمارے اہل تشیع دوست ہیں وہ کہتے ہیں مومن قریب قریب ہو جائے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ مومن تو ہم ہیں۔ ہمارے اہل حدیث دوست ہیں وہ کہتے ہیں باقی سب مشرک ہیں، مومن ہم ہیں۔ ہمارے دیوبندی حضرات ہیں وہ کہتے ہیں مومن تو ہم ہیں۔ ہم بیچارے ماتڑ سے لوگ، یہ قرآن ہے، آپ قریب ہو جائیں، مائک منہ پہ کریں۔ یہ لفظ ہے آمنو، دیکھیں ذرا، الف میم نون واو اور الف، 1 2 3 4 اور 5، بتائیں انہیں یہ 5 سے مل کے بنتا ہے۔ اللہ کیا بات ہے، ہائے ہائے بولو جسے سمجھ، ٹھنڈا بولے ہو یارا، ٹھنڈا بولے ہو۔ دیکھیں جی میں تو آپ کے نقیب سے پڑھوا رہا ہوں کہ یہ کن سے بنتا ہے؟ 5 سے۔ اب سمجھ جائی آمنو کے لیے شرط ہے 5 تن پاک کی۔ اچھا ایک منٹ ٹھہرنا ذرا، یہ مائک قریب کریں جی۔ آمنو میں الف کے اوپر کھڑی ہے، میم کے اوپر زبر ہے، نون کے اوپر پیش ہے، واو کے اوپر جزم ہے اور آخری الف ساکن ہے، اس پہ نہ زبر ہے نہ زیر ہے نہ شد ہے نہ مد ہے نہ جزم ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ پتہ چلا یہ پڑھنے میں 4 ہیں، لکھنے میں 5 ہیں، پڑھنے میں 4 ہیں، لکھنے میں 5 ہیں، پڑھنے میں 4 ہیں، لکھنے میں 5 ہیں، پڑھنے میں 4 ہیں۔ میں نے جو کہنا تھا میں کہہ گیا ہوں، کیا بات، لکھنے میں 5 ہیں، پڑھنے میں 4 ہیں۔ پتہ چلا آمنو کے لیے شرط ہے 5 بھی رکھو 4 بھی رکھو۔ اللہ آئے ہائے بولو بھائی جسے سمجھ آ رہی ہے۔ پتہ چلا 5 تن پاک کے نوکر کو آمنو کہتے ہیں اور نبی کے 4 یاروں کے خادم کو آمنو کہتے ہیں۔ اجازت بخش دیں، آج اتنا ہی خطاب کافی ہے۔